انہیں ایکشن کرنا مجبوری ہے۔ اگر وہ ایکشن نہ کریں، ایک تو جگہ جہاں بیٹھے یہ ریلوے کی جگہ ہے، کال چلی جائے تو وہ پھر انہوں نے جو کرنا تھا اپنی انہوں نے نوکری کی ہے، ہم اپنی نوکری کر رہے ہیں اور ہم ساؤنڈوں کے محتاج۔ اللہ کی قسم ہمارے اندر وہ عشق رسول ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے مستانے جو رات کو بستر چھوڑ کے آئے بیٹھے ہیں، تو یہ جو محبت چیز ہی ایسی ہے یہ بستروں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ جو پیغام ہے، یہ جو ذکر آپ نے سجایا، یہ سجدہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جیسی نعمت عطا فرمائی، اور پھر اس سے بڑھ کر کرم یہ ہے ہمیں ان کی صدی میں پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر کرم یہ ہے کہ ہمیں ان کے در کا سگ بنایا۔ ہمیں پہچان مل گئی، ہمیں پہچان مل گئی۔ اگر پہچان نہ ملتی، کتنے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور شیخ الاسلام ہیں کون، پہچان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو پہچان عطا فرما دے، اس سے بڑی کرم نوازی کوئی نہیں۔ تو ہم لوگ یہ بات یاد رکھ لیں، قسمت والے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اس تحریک کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہماری نسلیں کیا، ہماری نسلوں کی نسلیں سنور رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو فیض ہے، ایک زمانہ آئے گا پھر لوگ جب آپ کی زیارت کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طاہر القادری کے زمانے میں تھے، یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی تھی، تو لوگ آپ کو دیکھیں گے، آپ کی نسلوں کو دیکھیں گے، آپ کے پاس وہ فیض ہوگا۔ تو آج ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور شیخ الاسلام مجدد رواں صدی، اللہ ان کو عمر خضر عطا فرمائے۔ کیونکہ مجھے جو عنوان دوستوں نے دیا، میں نے اشتہار پڑھا، انہوں نے دوستوں نے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا عنوان اس کو دے دیا اشتہار میں، اور ہمارا تو ہر دن ہر صبح یار کا میلاد ہی ہے۔ 1400 سال گزر گئے، کتنے؟ ابھی تک ہم آنے کے جشن ہی منا رہے ہیں، ہمارے آنے کے جشن ہی ختم نہیں ہوئے، لوگ جانے کی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی ابھی تو ہم آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں، آپ جانے کی بات نہ کرو، تمہارے چلے گئے تم نہ کرو، ہمارے تو آج بھی ہیں۔ ہم تو ان کے آنے کے جشن قیامت تک مناتے رہیں گے، کیونکہ جن کا کھاتے ہیں انہی کے گن گاتے ہیں۔ آواز پیچھے آ رہی ہے نا دوستوں، ورنہ تھوڑا تھوڑا اور قریب ہو جائے، تھوڑا اور قریب ہو جائے تاکہ آواز آپ تک پہنچتی رہے۔ بیٹا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پیچھے تک آواز آ رہی ہے؟ بس اب آپ سنتے جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے پھر آواز سب تک آئے گی، دل پہ کیفیت بھی آئے گی۔ میں نے آج 2 آیتیں قرآن مجید کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے مشن کا پیغام بھی آپ کو دوں گا، اور آقا علیہ السلام کا میلاد بھی آپ کو دوں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ هو الذی بعث، جس نے بھیجا، فی الامیین رسولا، ان پڑھوں میں اپنے رسول کو۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، جس نے بھیجا ان پڑھوں میں، امیین میں اپنے رسول کو۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، لوگوں پیروی کرو اس رسول کی، یا وہ لوگ جو پیروی کرتے اس رسول کی جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے۔ لوگوں پیروی کرو اس رسول کی جو نبی بھی ہے اور بولیے، یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہی رب ہے جس نے امیوں میں اپنے امی رسول کو بھیجا۔ گل سمجھ آئی؟ امیوں میں اپنے امی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اتنا فرما دیتا نا، الذین یتبعون الرسول، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول کی، تو اتنا کہہ دینا کافی تھا۔ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، ہر شخص رسول نہیں ہوتا۔ بولیے، رسول ایک خاص اصطلاح ہے جو اس کے لیے بولی جاتی ہے جو اللہ کا قاصد بن کے، اللہ کا نمائندہ بن کے، اللہ کی زبان بن کے، اللہ کا کلام بن کے بندوں میں آئے۔ وہ دیکھنے میں بندوں جیسا ہی ہوتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے،
بندوں میں رہتا بھی ہے مگر ہوتا وہ اللہ کا رسول ہے۔ شان یہ ہوتی ہے رسول کی، وہ ایک ہاتھ ادھر ہے ایک مخلوق میں ہے، وہ رب سے لیتا ہے بندوں کو دیتا ہے۔ رسول کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ کا نمائندہ بن کے آتا ہے، اللہ کا پیغام بن کے آتا ہے، اللہ کا قاصد بن کے آتا ہے، وہ اللہ سے لیتا ہے اور بندوں کو اللہ اتنا فرما دیتا اللہ دینا یتبعون الرسول، لوگوں پیروی کرو اس کی جو رسول ہے۔ تو رسول کہنے سے بات سمجھ آتی تھی مگر اللہ نے فقط رسول نہیں فرمایا، میں بندو یہ رسول تو ہے مگر رسول ایسا ہے یہ نبی بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری شان، اس آیت میں 3 شانوں کا بیان ہوا ہے، پہلی شان رسالت، پھر شان نبوت، پھر شان امیت۔ رسول ایسا ہے جو نبی ہے، اور نبی کا معنی یہ ہے جو باخبر ہوتا ہے۔ آپ کی داد پہ قربان نہ ہو۔ نبی نابا ان سے مشتق ہے، نابا ان کا معنی ہوتا ہے خبر۔ کیا آپ عربی میں پہلے زمانے میں ٹی وی پہ جب پی ٹی وی پہ 3 منٹ کی خبریں آتی تھی الانباء لکھا ہوتا تھا، عربی کی خبریں جب آتی تھی الانباء، اس کا معنی ہوتا ہے خبر نامہ، خبریں۔ نبیٌ جو باخبر ہو، جو خبریں دینے والا ہو، تو جو رکھنی ہے، یہ نابا ان سے جمع آ گیا لمبا، اور نبی اس سے اس میں فاعل مشتق ہو گیا، تو کیا معنی بنا؟ نبی وہ جو باخبر ہو، اور جس کا معنی ہی باخبر ہے وہ بے خبر کیسے ہو سکتا؟ اب بے خبروں کو کیا خبر، باخبر کیا ہے؟ کسی باخبر کے پاس بیٹھیں گے تو پتا چلے گا۔ بن عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی۔ تو جس کا معنی ہی باخبر ہو تو جو ہے کہ نہیں، تو آپ اگر قرآن کے ترجمے، یار یہ پانی نیچے رکھ دیں، ریل بھی نیچے رکھ دیں ذرا، پتہ مجھے سب کے چہرے نظر آئے، ماشاءاللہ اللہ برکت دے۔ تو جو ہے نبی کا معنی جو با، اگر آپ ترجمے قرآن کے اٹھا کے دیکھیں آپ کو بہت سارے ترجمے نظر آئیں گے، ایک ایک بیٹا ساؤنڈ چھوڑ دو، آپ ڈسٹرب نہ کریں، بس رکھ دیں، انشاءاللہ ہم قانون کی پاسداری کریں گے۔ ادھر سے ہی بات نکلے گی انشاءاللہ، ادھر سے نکلے گی ادھر ہی جائے گی، تو جو ہے کہ نہیں، دلوں کو ٹچ کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ نبی جو با، نبی جو با ہو نبی اور امت کی خبر نہ ہو، کیسا نبی ہے؟ ہمارا ایمان ہے ہمارے نبی کو خبر ہے ان کی بھی اور ان کی بھی۔ یہ اپنی اپنی ڈیوٹی ہے، کسی کو ڈیوٹی لگائی ہے نبی کا ذکر کرنا ہے، کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے تم نے فون کرنا ہے، فون کرو ہم ذکر کریں گے، جو تمہیں اجر ملے تم لینا، جو ہمیں اجر ملے ہم لے لیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی چناؤ کیا ہوا ہے، کئی آئے تھے چلے گئے، کئی گئے ہی نہیں۔ تم بیٹھو، ہر مہمان بٹھانے والا نہیں ہوتا۔ بات سنیں، کچھ مہمان وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ صرف گلی تک رکھتے ہیں، ان کو آپ گھر بھی نہیں آنے دیتے، کہتے اچھا ادھر بازار میں مل لیا بس ٹھیک ہے۔ کچھ مہمان، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے دروازے پہ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ ان کو دروازے سے ڈیل کر کے ادھر ہی بھیج دیتے ہیں، اس کو بیٹھک میں بھی نہیں لے کے آتے۔ تو جو ہے کہ نہیں، کوئی مہمان ایسا ہوتا ہے اس پہ بھروسہ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اعتماد ہوتا ہے، آپ بیٹھک کا دروازہ کھولتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں، گھر والوں سے کہتے ہیں چائے بنائیں، ذرا بسکٹ لے آئیں، وہ آدھا گھنٹہ بیٹھے، آپ کہتے ہیں اچھا جی اجازت، کہتے جی اجازت ہے، آپ چلے جائیں۔ ایسا ہی ہے۔ اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں وہ ملنے کے لیے آتے ہیں، جب جانے کی کوشش ہوتی ہے آپ منت کرتے نہیں جی آج تو رات رہ لیں، اب تو نہ جائیں۔ مہمان سارے ہی ہیں، ایک کو بازار سے فارغ کیا، ایک کو اپنے دروازے سے فارغ کیا، ایک کو چائے پلائی، ایک کو کھانا بھی کھلایا، اب جانے بھی نہیں دے رہے، اسے کہتے رات رہ لو صبح چلے جانا، نہ جاؤ نا میرے گھر جو آئے ہو، تو وہ پھر آپ کی محبت میں رک جاتا ہے۔ بس ایسے ہی ہے، اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے باروں بار، کسی کو توفیق دیتا ہے دروازے تک، کسی کو دیتا ہے اندر تک، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہتا چلو میرے گھر میں بیٹھو ساری رات بیٹھے رہو، نبی کے ذکر میں بیٹھو تو ساری رات۔ یہ توفیق کی بات ہے، اللہ جسے چاہے جتنی عطا فرما دے۔ تو آپ کو توفیق مل گئی،
آپ کو اللہ نے بٹھا لیا کہ چلو تم بیٹھو، میرے ذکر، میرے نبی کے ذکر میں آئے ہو، اب ذکر سن کے جانا، میرے مصطفیٰ کا میلاد بولو سن کے جانا۔ تو نبی کا معنی جو با بولو، جو با خبر کو بے خبر جانے، اس جیسا بے خبر ہی کوئی نہیں۔ اور یہ عقیدہ کل صحابہ کا عقیدہ ہے، بولیے کل نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے علم نہیں، یہ جہالت کا عقیدہ ہے۔ نبی کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ نبی اپنی امتی کے حال سے با بولیے با اللہ نے وہ ساری غائب کی خبریں اپنے نبی کو عطا فرمائی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ نہیں بیان کرتا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو باخبر نبی کے غلام ہیں، یہ تو خود اتنے باخبر ہیں، یہاں بیٹھے کہتے یا ساریہ دیکھو نبی کے غلاموں کی خبری کا عالم کیا ہے، جنگ کہاں ہو رہی ہے، خطبہ جمعہ یہاں دیا جا رہا ہے، اور سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں ساریہ ذرا پہاڑ کے پیچھے سے دیکھنا کتنا نبی کے غلاموں کا یہ عالم، تو نبی کی اپنی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ سنیں، جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے حضرت علی شیر خدا کو بلایا، فرماتے علی جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں نا تم یوں کرنا مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے میرے مصطفیٰ کو غسل دیا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کی علی شیر خدا کے ساتھ محبت ہے، دوریاں نہیں ڈالو، ان کی محبت یہ ہے کہ مرنے کے بعد غسل علی کے ہاتھوں سے لینا چاہتے ہیں اور تو دوریاں ڈال رہا ہے۔ علی مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا جس ہاتھوں سے تو نے میرے نبی کو دیا، اور علی یوں کرنا مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا جن ہاتھوں سے میرے آقا کو اتارا تھا، اور علی یوں کرنا میری میت کو در رسول پہ لے جانا، عرض کرنا آقا غار یار آیا ہے، اگر آقا قبول کر لیں تو آقا کے قدموں میں دفن کرنا، قبول نہ کرے تو مجھے بقیع میں لے جانا۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی با ان کا عقیدہ اتنا مضبوط کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر بھی باخبر ہیں۔ آپ کو غسل دیا گیا، جنازہ پڑھا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ کے باہر لے جایا گیا کہ یا آقا غار یار سیدنا صدیق اکبر آئے ہیں، دروازہ خود بخود کھلا، آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، جلدی کرو ایک یار کو دوسرے یار۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ یہ ہے نبی با نبی بولیے با نبی با نبی کے بارے میں بے خبری کا عقیدہ، آقا اپنے ہر امتی کے حال سے با بولیے۔ میں ایک دو تین دلیلیں دے کے پھر میں اپنی اسی لفظ پہ آؤں گا جس میں میں نے آپ کو لے کے جانا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، آپ ملک شام میں تھے تجارت کی غرض سے۔ آپ کے سلام لانے کا واقعہ، آپ کیسے سلام لے کے، ہر صحابی کی اپنی بھی داستان ہے۔ خواب دیکھتے ہیں، ایک چاند ٹوٹتا ہے آپ کے دامن میں آ جاتا ہے، چاند کو ٹوٹتے دیکھا، صبح ہوئی، وہاں ایک بہت بڑا عیسائی راہب تھا، اس کے پاس گئے کہ میں نے چاند کو ٹوٹ کے اپنی گود میں آتے دیکھا ہے۔ اس راہب نے کہا تم مکہ سے تو نہیں آیا؟ کہا ہاں ہاں میں مکہ سے آیا ہوں۔ فرمایا تیرا نام ابو بکر تو نہیں ہے؟ کہا ہاں ہاں میرا نام ابو بکر ہی ہے۔ فرمایا تجھے مبارک ہو، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے، تو سب سے پہلے ان پہ ایمان بھی لائے گا اور ان کا پہلا خلیفہ بھی بنے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مال تجارت کلوز کیا، سیدھے مکہ پہنچے۔ جب مکہ پہنچے تو پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے اور آپ کو کفار نے جھٹلایا ہے۔ آپ سیدھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو نبی مانتا ہوں، آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہوں، آپ کے رب کو بھی مانتا ہوں، مگر آقا مجھے کوئی دلیل دے دیں، کوئی نشانی بتائیں، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے آقا مسکرا پڑے، فرمایا ابو بکر شام والا خواب یاد نہیں ہے؟ وہ بھول گئے ہو، پڑھا لا الہ الا اللہ ہو، تو میرا نبی با اچھا میں
اگر دلیل دوں موٹی ساری آپ سنتے ہیں، امام علی مقام امام حسین ابھی مدینہ کی گلیوں میں کھیلتے ہیں، میرے آقا کبھی زبان چوستے ہیں، کبھی کندھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 56 برس کے بعد حسین کو کربلا راک کی سرزمین میں شہید کر دیا جائے گا۔ واقعہ 56 برس کے بعد ہونا ہے، میرا نبی ولادت پہ خبریں دے رہا ہے، اور باخبری کیا ہوتی ہے؟ بھئی یہی تو باخبری کیا ہے، غیب کی خبریں۔ اب جنہوں نے ترجمے کیے ہیں آپ ان کے ترجمے اٹھا کے پڑھیں، ہر لفظ کا معنی لکھا، مگر جہاں نبی کا لفظ آیا نا انہوں نے لکھا اے نبی، نبی کا معنی نہیں لکھا۔ میں ایک جملہ بولوں گا، جنہیں نبی کا معنی نہیں آتا وہ نبی کی ترجمانی کیا کریں گے؟ نبی کا معنی لکھا میرے امام شاہ مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اے پوشیدہ خبریں دینے والے۔ پیر کرم شاہ الازری نے لکھا اے غائب کی خبریں دینے والے۔ حضور شیخ الاسلام نے لکھا اے باخبر۔ تو بس ایک جملہ بولوں کہ آقا علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس ایک جملہ بولوں گا، جنہیں ابھی تک نبی کا معنی نہیں آتا وہ نبی کی ترجمانی کیا کریں گے؟ پہلے نبی کا معنی تو پڑھو۔ اور یہ میں نے اب عقیدہ حضور غوث پاک کا بیان نہیں کرتا، کل صحابہ کا نہیں کرتا، عقیدہ بیان کرتا ہوں ابو جہل کا۔ اچھا ابو جہل کا عقیدہ نبی کے بارے میں کیا ہے؟ نبی باخبر، تو جو ہے کہ نہیں؟ اگر ابو جہل کا یہ عقیدہ نہ ہوتا کبھی کینکریاں لے کر در مصطفیٰ پہ نہ آتا۔ اس کے کہیں نہ کہیں دماغ میں ایک خیال تھا کہ نبی بولیے با، اس لیے کینکریاں کہیں سے اٹھائیں اور میرے آقا کی بارگاہ میں لے آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا اگر تو بتائے میری مٹھی میں کیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اگر آپ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا میں ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے کہ مٹھی خود بولے ہم کون ہیں؟ میں بولوں یا مٹھی بولے؟ اور دل میں خیال کرتا ہے یہ کون سا بولنے والی چیز ہے، توجہ رکھنی ہے۔ یہ ایسے کینکریاں سامنے کی، کینکریوں کو بھی نہیں پتا کہاں سے اٹھی ہیں، کس کی مٹھی میں قید ہیں، انہیں خبر ہی نہیں۔ جب باخبر نے توجہ ڈالی نا، یہ بے خبر باخبر ہو کے بازبا ہو کے بول پڑی لا الہ الا اللہ۔ جب یہ کینکریوں نے کلمہ پڑھا نا تو یہ ڈر گیا، ایسے اپنا ہاتھ جڑا، یہ کیا ہو گیا؟ کینکریاں سیدھی جو گری نا میرے آقا کے قدموں سے جا کے چمٹ گئی۔ بس میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو پتا چلا جب تک عقیدہ بے خبری کا ہو تو عقل پہ پردہ ہی رہتا ہے۔ باخبری والا عقیدہ بن جائے نا، بے خبری والا عقیدہ ہو تو بے خبر تھی، قید میں تھی، بند تھی، اندھیرے میں تھی۔ جب عقیدہ درست ہوا نا، نبی نے قید سے نکال کے قدموں میں جگہ دے دی۔ بس جس کا عقیدہ بے خبری کا ہو وہ فون کرتا رہتا ہے، باہر رہتا ہے، جس کا باخبری کا ہو سرکار قدموں میں بٹھا کے نواز دیتے ہیں۔ بات عقیدے کی ہے، بات بولیے۔ اور آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باخبر ہیں۔ اب جو آپ کے سامنے حدیث بیان کرنے لگا ہوں، آج کل ہم لوگ بہت سارا ہمارا ماجرا جعلی پیروں کا ہاتھ میں چلا گیا۔ جعلی جو پیر ہے نا، 2 نمبر پیر، ہماری بیٹیاں بھی بیچاری دکھی پریشان آلے ان کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، ہم خود ہی چڑھے ہوئے ہیں۔ 2 نمبر، 1 نمبر لوگ تو چھپ گئے، 2 نمبر رہ گئے۔ اب پیر کو اگر اپنے مرید کے دکھ کی خبر نہیں ہے وہ پیر ہی نہیں ہے۔ وہ کیسا پیر ہے جو لنگر کھائی جائے مرید کا مگر اسے یہ پتا نہ ہو میرے مرید کو درد کیا ہے۔ میرے آقا کے صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا ایمان افروز واقعہ۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا میں چاہتا ہوں میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کی خدمت کروں، یا یوں کہہ لیں آقا چھوٹی سی محفل سے جانا چاہتا ہوں، ٹائم دے دیں، تھوڑا ٹائم، غریب ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں جاؤ ہم بھی آئیں گے، ہمارے یار بھی آئیں گے۔ ٹائم مل گیا، گھر آئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے مبارک ہو آقا تشریف لا رہے ہیں، تیاریاں شروع کرو، آقا کے یار بھی آئیں گے۔ وہ کہتی جابر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ادھر فاقے ہیں اور اتنی بڑی دعوت کر کے آ گیا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیسے چلے گا، کیا کرنا ہے؟ تو ان کے گھر میں ایک ہی بکری ہے، کہتے بکری ذبح کرو بیٹے، خاموش بیٹھو بیٹا، بکری ذبح کریں گے،
سرکار کی محفل کریں گے, لنگر پکائیں گے. اس نے کہا جابر جب بات کرتے ہو, میرے 2 بچے اسی بکری کے دودھ پہ پلتے ہیں, تو بکری ذبح کر دے, میرے بچے مارنے کے بھوک سے. ان کے منہ سے نکلا مرتے ہیں تو مر جائیں, میں تو یار کے لیے میں تو ٹائم لے آیا ہوں, مرتے ہیں تو مرے, مجھے پرواہ نہیں. عاشق لوگوں کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ آقا کے نام پہ سب کچھ قربان ہو جائے. مطلوبہ دن آ گیا, آقا علیہ السلام کی آمد کی تیاریاں شروع ہو گئیں. گھر کو دھویا گیا, صفائی کی گئی. کچے گھر ہوتے تھے تو حضرت جابر نے اس کو ذبح کیا بکری کو, اور خود چلے گیا کہ میں ذرا باہر پانی شانی کا ترونکا لگا لوں, ذرا ماحول بنا لوں. بچے نقل کرتے ہیں. بچے کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں. بیٹا خاموش ہو کے بیٹھو, بیٹے باتیں بند کرو, ڈسٹرب ہوتا ہوں بیٹا, بند کرو باتیں, اب ہم نے باتیں نہیں کرنی. تو وہ بچے کیا کرتے ہیں؟ نقل کرتے ہیں. اگر باپ سگریٹ پیے گا نا تو بچہ اپنی پینسل پیے گا. گھر سے عادت. یہ بات یاد رکھ لیں, میری پوری توجہ چاہیے آپ کی. بس بیٹا خاموشی سے, بیٹا باتیں نہیں کرنی. اب باتیں کی تو میں نے وہ ادھر اوپر اپنے پاس بٹھا لینا ادھر, ٹھیک ہے؟ چپس کھاؤ مزے سے, تھوڑے مجھے بھی دو, باتیں نہ کرو. گھر سے جو کچھ سیکھنا ہے بچے نے گھر سے سیکھنا ہے. اگر ماں سر پہ دوپٹہ نہیں لے گی, بیٹی بھی نہیں لے گی. باپ نماز نہیں پڑھے گا, بیٹی نہیں پڑھے گی. رنگ گھر سے چڑھنا ہے. بچے نقل کرتے ہیں, تو اپنے بچوں کو بدلنا چاہتا ہے, خود اٹھ صبح فجر کی نماز پر, قرآن پر, تیری بیٹی بھی پڑھے گی, تیرا بیٹا بھی پڑھے گا. تجھے کہنے کی حاجت نہیں ہوگی. تو خود عمل نہ کرے, تو ان کو ذبح بھی کر دے, تیرے کہنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تیرا عمل دیکھے گا. نبی کی سنت بھی یہ ہے, آقا علیہ السلام عمل کرتے تھے, صحابہ دیکھ کے کرتے تھے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سے کروانا ہوتا نا پہلے خود کرتے, بس صحابہ دیکھ کے کر لیتے تھے, کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی تھی. تو گھر میں, اپنے گھر میں, بیٹا باتیں کیوں ہو رہی ہیں ادھر سے, خاموشی سے بیٹھے. بیٹا تو منع کیا آپ کو میں نے, اب پھر باتیں کرتی ہیں, خاموشی سے بیٹھے. یہ ایسا کریں بیٹا, ان کو الگ کر دیں, ان 2 بچے کو اٹھائیں, ان کو الگ الگ کر دیں تاکہ یہ باتیں نہ کریں. توجہ پڑتی ہے بیٹا, اس کو علیحدہ کر دیں. ان میں ایک بندہ سیانا بیٹھ جائے. چھوٹیاں مڑدیاں بڑیاں کی کرو گی. چلو بس ٹھیک ہے, توجہ ہے جی. اچھا بچوں کے ساتھ, بچے ہیں نا, بچے اچھا جو مرضی کر لو, بچے بچے ہی ہوتے ہیں. یہ خدا کا روپ ہے, خدا کا. ان کا طریقہ یہ کہ ان کو ساتھ لائے, ان کے اندر بیٹھے. ہم نے اپنی مسجدیں ویران کر دی. پہلی بات ہے, بچے مسجد میں جاتے ہی نہیں ہیں. بچیاں تو بالکل نہیں نہ جاتی, ماحول ہی ایسا بیڑا غرق ہو گیا. اور اگر بچہ بچارہ مسجد میں چلا جائے جمعے والے دن, وہ اس کو پہلی صاحب میں جا کے بیٹھ جائے, تو جناب مولوی صاحب نے ایک ہی اعلان کرنا, بچے پچھلی صاحب میں چلے جاؤ. بابا جی ادھر چنڈی کاٹیں گے, ادھر اس کو بیچارے کو کھینچ کے نا پچھلی صاحب میں بھیج دیں گے, تاکہ آئندہ مسجد میں ڈرتا آئے نہ. آپ ترکی میں آئے میرے ساتھ, جاپان میں آئے, مساجد کے اندر بچوں کے لیے جھولے لگے ہوئے ہیں, ویڈیو گیمیں پڑی ہوئی ہیں. ایک کمرے میں بچوں کے لیے ہر چیز, ان کی مسجدیں بچوں سے بھری ہوئی ہیں. وہ قوموں کو بچا رہے ہیں, ہم اجاڑ رہے ہیں. ہمارے بچے آتے ہی نہیں ہیں, نہ بچیاں. اہل سنت کے ہاں تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے نا کہ خواتین مسجد میں آئیں, بلکہ بعض مساجد میں لکھ کے لگایا ہوا خواتین کا داخلہ ممنوع ہے. میرے آقا کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھی, جمعہ پڑھتی تھی, ان کی تربیت ہوتی تھی, بڑی بڑی صحابیات پیدا ہوئیں. اور آج ہم نے ان کے لیے دروازے بند کر دیے. تو تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کی تربیت کا اثر ہے کہ ہماری محافل میں خواتین بھی آتی ہیں. بولیے آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اتنا اوپن ماحول ہے کسی کے بعد, یہ منہاج القرآن کا صدقہ ہے. ان کی تربیت بھی ساتھ چل رہی ہے, ان کو ساتھ دین سکھایا جا رہا ہے, اور دین بھی وہ سکھایا جا رہا ہے جو حق ہو. تو گھر سے رنگ چڑھتا ہے. بچے میں نے کہا نکالی کرتے ہیں, بچے. آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کو مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے نا, تو نبی کی بیٹی اپنے باپ کو دیکھتی تھی. بیٹیاں اپنے باپ جیسی ہوتی. تو بیٹی بھی جب اپنے بابا کو دیکھتی رہی, تو اب بیٹی جب مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے نا, پھر رات کو ساری رات قیام میں پر سجدہ کرتی ہیں, ساری رات سجدے میں پڑی روتی رہتی ہے. صبح ہوتی ہے نا, رو کر کہتی مولا تیری رات اتنی چھوٹی ہے, فاطمہ کا سجدہ بھی ادا نہ ہوا, تیری رات بھی ختم ہو گئی. یہ کہاں سے رنگ ملا؟ گھر سے, باپ سے, ماں سے. اور وہ رنگ
نبی نے جو اپنی بیٹی پہ چڑھایا نا، تو بیٹیاں تو مہمان ہوتی ہیں، 15-20 سال کے بعد انہوں نے اگلے گھر جانا ہوتا ہے، ہر بیٹی نے جانا ہے، ہر بیٹی نے۔ ہمارے گھر میں کسی کی بیٹی نے آنا، ہماری بیٹیوں نے کسی کے گھر میں مہمان بن کے بولیے، تو اگر اچھا رنگ چڑھ جائے تو ماں باپ کی عزت بن جاتی ہے، بات سمجھ گئے؟ تو نبی کی بیٹی جب اپنے گھر میں جاتی ہے نا، تو باپ کا رنگ جو چڑھا تھا اس نے وہ رنگ اپنے بچوں پہ چڑھایا۔ وہ جو تربیت باپ نے کی تھی، بیٹی نے پوری نسل کی کر دی۔ کہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، یہ کمال حسین ہے، مگر جا کے دیکھ یہ شہزادی کنین کی لوریوں کا صدقہ ہے، جو دودھ پلاتی ہیں تو لب پہ قرآن ہے، چکی چلاتی ہیں لب پہ قرآن ہے، آٹا گوندتی ہیں لب پہ قرآن ہے، گھر میں جھاڑو چلاتی ہیں لب پہ قرآن ہے، لوریاں ان کو قرآن کی ملی۔ وعدے تو اسی دن ہو چکے ہوں گے، ماں لوریوں میں قرآن سنانا تیرا کام، دودھ پلا کے قرآن سنانا تیرا کام ہے، کربلا میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنانا میں حسین کا کام۔ یہ رنگ ہے، یہ رنگ ہے تربیت کا جو حضور شیخ الاسلام نے اپنے کارکنوں پہ چڑھایا۔ الحمدللہ ہمارے گھروں میں نماز ہوتی ہے، 5 وقت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ حضور قبلہ کو ماننے والا بندہ وہ بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ وہاں درود بھی پڑھنے والے، ان کا رنگ ہی ایسا ہے، ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے۔ تو بچے، میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ نکالی بچے کیا کرتے ہیں؟ پنجابی میں کہتے ہیں جیسی کوکو ویسے بچے، جیسی ماں ویسی بیٹی۔ اور اگر باپ جھوٹ بولے گا، بے ایمانی کرے گا، دودھ میں پانی ڈالے گا، 2 نمبر دوائیاں بیچے گا، 2 نمبر کھادیں بیچے گا، اولاد یقیناً لقمہ حرام پیٹ میں ڈالے گی، بڑی ہو کے ویسی بنے گی۔ اور اگر ماں بازار میں بے حجاب چلے گی، گلے میں دوپٹہ ڈالے گی اور شادی بیاہ پہ اپنے آپ کو جیسے ہمارا ماحول چلتا ہے تو وہی رنگ بیٹی بھی ہوگا۔ اگر ماں پردے دار ہوگی، بیٹیاں بھی پردے دار ہوں گی۔ اب بچے کرتے ہیں نکالی، باپ نے کی بکری ذبح، وہ چلے گئے باہر، ایک بھائی نے دوسرے کو لٹایا، چھری پھیر دی، چھری پھیر دی۔ جب بھائی تڑپا تو یہ بھاگا، میں کہیں چھپوں، دیوار سے گرا، یہ بھی مر گیا۔ 2 بچے ہیں جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور دونوں مر گئے، چھوٹے ہیں۔ ماں نے کیا کیا؟ دونوں کو لیا، ایک جگہ پہ لٹایا، اوپر چادر ڈال دی، اور حضرت جابر کو اشارہ کر کے اندر بلایا، جابر کائنات تو اجڑ گئی، تیرے منہ سے نکلا تھا مرتے تو مر گئے ہیں، یہ دونوں لاشیں پڑی ہیں، پر میں ماں ہوں، میں نے دل پہ پتھر رکھ لیا ہے، چونکہ نبی کی آمد ہے۔ آقا کو ہم آقا علیہ السلام کو پریشان نہ کریں۔ ایسا کرنا جب آقا کھانا کھا لے نا، عرض کرنا آقا جنازہ بھی پڑھا دیں، اس سے پہلے میں بھی خاموش رہتی ہوں، تو بھی دل پہ پتھر رکھ۔ کھانا پکا، دسترخوان سجا، آقا کھانا کھائیے، میرے آقا فرماتے جابر تیرے بچے نظر نہیں آ رہے، جابر تیرے بچے نظر نہیں آ رہے۔ بہانہ بنایا، حضور ادھر ہی کہیں ہوں گے۔ میرے آقا پھر میں جابر ذرا بچوں کو بلاؤ، ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ پیر ہو، مرید کا مال کھا جائے مگر اسے خبر نہ مرید کو دکھ کیا ہے، وہ کیسا پیر ہے؟ پیر پیر محمد ہو، پیر پیر حسین ہو۔ تیسری بار پھر کہا کہ جابر جب تک تیرے بچے نہیں آئیں گے نا، ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آقا میری تو کائنات ہی جل گئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ سب جانتے ہیں۔ میرے آقا اندر تشریف لے گئے، دونوں بچے مرے پڑے ہیں۔ میرے مصطفیٰ اٹھو، تجھے مصطفیٰ حکم دیتا ہے، دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر انہیں اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ کیسے ممکن ہے وہ نبی کا میلاد کرے پھر دکھ وہاں رہ جائے؟ تو آقا علیہ السلام اتنے باخبر، امتی کے گھر میں درد ہو نبی کو خبر ہو، اور اگر امتی کی خبر نبی کو نہیں، وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا نبی خبر، میں اللہ دینا یتبعون الرسول النبی، لوگوں پیروی کرو سو رسول کی، جو رسول تو ہے مگر نبی بھی ہے، اور نبی بھی ایسا جو امی بھی ہے، نبی بھی ایسا جو امی بھی ہے۔ میں نے کہا نبی کے بارے میں 2 عقیدے آپ کو بیان کر دی، باخبروں کا ایک کچھ عقیدہ رکھتے ہیں نبی بے خبر ہے، تو بے خبروں کا عقیدہ بھی بے خبری والا، باقی جو باخبری والا رکھتے ہیں ان کا عقیدہ بھی اسی طرح امی کے بارے میں بھی
अकीदा मुख्तलिफ है। एक है बाखबरों का अकीदा, एक है बेखबरों का अकीदा। बेखबरों का अकीदा ये है, उम्मी उसको कहते जो अनपढ़ हो। क्या? अनपढ़। उनका अकीदा भी उम्मियों वाला ही है। और बाखबरों का अकीदा ये है, उम्मी जो दुनिया में आकर किसी से कुछ ना पढ़े, जिसे सब कुछ खुदा ने पढ़ाया हो, उसे उम्मी कहते हैं। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी, लोगों पैरवी करो सो रसूल की जो बाखबर है और उम्मी है। क्या? अब जरा दोनों पहले तो रद्द करता हूँ कुरान से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीना रसूला, वही रब है जिसने अनपढ़ों में अपने रसूल को भेजा। तो अनपढ़ों में भेजा किस लिए? वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, ताकि इन्हें किताब की तालीम दे, इन्हें पढ़ाए। जो आया है पढ़ाने के लिए। बात नहीं समझे भाई, अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए कभी अनपढ़ नहीं भेजा जाता, पढ़ा लिखा भेजा जाता। अनपढ़ क्या पढ़ाएगा? बोलो ना भाई। ऐसा तो आपके ये जो है लाल सुहारा यहाँ का कोई छोटा मोटा स्कूल भी ऐसा काम नहीं करेगा कि अनपढ़ों को पढ़ाने अनपढ़ भेज दिया जाए। नहीं, जब पढ़ाना अनपढ़ों को तो पढ़ा लिखा भेजा जाता है। तो अल्लाह ने वही रब है जिसने अनपढ़ों में, जिसने उम्मियों में अपना उम्मी रसूल भेजा। और एक जुमला बोलता हूँ, उम्मियों को क्या खबर उम्मी क्या है? उम्मियों को क्या खबर उम्मी क्या है? अब उम्मी जो है ना, उम्मी इसके बेशुमार मानी है। दो तीन अर्ज करता हूँ ताकि थोड़ा और बात समझ आ जाए। उम्मी अलफ बीम उम, इससे बना, उम से बना उम्मी। जब हम अरबी लुगत में बात करते हो मादा इश्तिकाक, उसका रूट वर्ड ढूंढते हैं। तो जो उम्मी है इसका जो रूट वर्ड है जड़, वो है उम। क्या? उम कहते हैं अरबी में माँ को। आप सुनते ना, माँ, अम्मी आयशा। उम क्या किसको कहते हैं? माँ को। और माँ जो होती है वो असल होती है, वो जड़ होती है अपनी औलाद के लिए। माँ असल है, माँ ना हो हम पैदा नहीं हो सकते। ये माँ का कमाल है जो हमें दुनिया में लेके आई। माँ का कमाल है जिसने हमें पैदा किया। तो जब कहना अल्लाह जीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी, इसका माना जो लोगों पैरवी करो तो रसूल की जो माँ की गोद में आने से पहले सब कुछ पढ़ा के भेजा गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को दुनिया में भेजने से पहले सब कुछ पढ़ाया। बाप का मोहताज नहीं रखा। लोग कहते हैं बाप पढ़ाता है जी, फलां के बाप ने बड़ी मेहनत की, उसकी माँ उस्तानी थी, उसका बाप उस्ताद था, बड़ा अच्छा पढ़ाया, आज वो अफसर बन गया, आज वो ये बन गया। अल्लाह ने कहा हबीब तुझे मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। बाप का साया सर से उठा दिया। पैदा होने से पहले बाप का साया सर से उठाया। फरिश्तों की बारी ताला जिसके लिए सारी कायनात बनाई है, उसे पैदा होने से पहले यतीम कर दिया है। मौला कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा, नाज नखरे कौन उठाएगा? फरिश्तों चुप करो, इसे दुनिया में किसी का मोहताज रखा ही नहीं, मैंने पढ़ने की हाजत रखी नहीं। अल्लमल कुरान, वही रब है जिसने कुरान सिखाया। किसको? एक ही जात है, वो मेरा मुस्तफा है। जो कुछ सिखाया अल्लाह ने अपने नबी को, बोलिए, और कितना सिखाया? वअल्लमका मा लम तकुन तालम, जो तू नहीं जानता था हमने हर चीज तुझे। भाई किसने पढ़ाया? पढ़ाने वाला रब, पढ़ने वाला मुस्तफा। फरमाया कान फजलुल्लाह अलैका अजीमा, अपना सारा फजल तुझ पे तमाम कर दिया। और ऐसा पढ़ाया है, लोग पढ़ते हैं भूल जाते हैं। सनु क्रियु कफला तनसा, अभी तुझे ऐसा पढ़ा दिया तो भूलेगा नहीं, ऐसा पढ़ा दिया तो भूलेगा, बोलो नहीं। तो माना कि वो लोगों पैरवी करो उस रसूल की जो माँ की गोद में आने से पहले सब कुछ पढ़ा के भेजा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के चचा हैं। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे अर्ज करते आका या रसूल अल्लाह, मैंने आपके बचपन में एक अजीब बात देखी, अगर इजाजत हो तो पूछ ली। फरमाया पूछो। अर्ज की आका या रसूल अल्लाह, आपके बचपन का जमाना था, मैं एक दिन आपकी खुशबू सूंघते सूंघते आपके दर दौलत से पहुंचा।
یا رسول اللہ میں نے دیکھا آپ جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، جھولا جھلانے والا کوئی نہ تھا مگر آپ کا جھولا جھلایا جا رہا تھا، جھولا جھلانے والا کوئی نہ تھا مگر جھولا بولیے جھلایا جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ میں پریشان تھا کہ جھولا جھلانے والا نظر کوئی نہیں آتا، کافی دیر تک میں تکتا رہا آقا۔ اس کے بعد میری حیرت کی انتہا ہوئی، میں کیا دیکھتا ہوں، آسمان پہ چاند گردش پذیر ہے، کبھی دائیں جانب جھکتا ہے، کبھی بائیں جانب جھکتا ہے، کبھی نیچے گرتا ہے، کبھی اوپر اٹھتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے۔ یا رسول اللہ میں پریشان ہو گیا، ماجرا کیا ہے؟ چاند اپنے مرکز سے، اپنے ماوا سے، اپنے مصدر سے گردش پذیر کیوں ہے؟ آقا بات میری سمجھ میں آ نہ رہی تھی کہ دفعتاً میری نظر پنگوڑے پر پڑی۔ آقا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ پنگوڑے کے اندر آپ کی انگلی جدھر اڑ جاتی تھی چاند ادھر جھک جاتا تھا۔ آقا جھولا جھلانے والا کوئی نہ تھا مگر آپ کی انگلی پہ چاند رقص کر رہا تھا۔ آقا میں نے آپ کی انگلی پہ چاند کو رقص کرتے دیکھا۔ فرمایا چچا عباس آپ میری انگلی پہ چاند کا رقص کرنا عجیب خیال کرتے ہیں، آپ کو اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں؟ اور کی آقا اس سے عجیب بات بھی کوئی ہوگی؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم آپ میری انگلی پہ چاند کا رقص کرنا عجیب خیال کرتے ہیں۔ میں ابھی اپنی ماں آمنہ کے بطن میں تھا، جب تقدیر کا قلم لو پہ چلتا تھا میں ماں کے پیٹ میں قلم چلنے کی آواز بھی سنا۔ کیا لوہے محفوظ جس میں اللہ نے اپنا کل علم ڈال رکھا ہے وہ لکھی جائے، نبی ماں کے پیٹ میں قلم کی آواز سنے۔ تجھے ان پڑھ نظر آیا؟ ان پڑھ نظر آیا؟ تجھے ایک ہی معنی نظر آیا؟ بولو سمجھے نہیں ہے؟ امی کہتے ہیں وہ جو ماں کی گود میں آنے سے پہلے سب کچھ پڑھا کے بھیجا گیا، اور یہ مرادی معنی ماں کا مرادی معنی، کا معنی تو اصل کیا ہوتا ہے؟ الف میم عربی میں اس کا معنی کیا بولیے؟ اصل۔ کیا اصل کہتے ہیں جڑ کو، ڈولو اصل کہتے ہیں، اصل کہتے ہیں جو درخت ہوتا ہے نا، درخت اس کی قیمت تنے سے نہیں ہے، پھل سے نہیں ہے، پھولوں سے نہیں ہے، جڑ سے ہے۔ جڑ ہوگی تو درخت، اگر جڑ گل سڑ جائے تو درخت دڑم کر کے نیچے آ جائے گا۔ بولو ہماری ساری کوشش کیا ہوتی ہے؟ جڑ کو چھپاتے ہیں، جڑ کو پانی ڈالتے ہیں، جڑ کی حفاظت کرتے ہیں۔ جس کی جڑ مضبوط ہو پھر تنا بھی ہوتا ہے، شاخیں بھی ہوتی ہیں، پھل بھی ہوتا ہے، پھول بھی ہوتے ہیں، چھاؤں بھی آتی ہے، تو سارا کچھ جو ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی وجہ سے، کس سے؟ ساری جو رونق ہے کس سے ہے؟ یہ ٹھنڈی چھاؤں، یہ پھل، یہ سارا کچھ کس سے ہے؟ اصل سے۔ کس کی وجہ سے؟ اصل کی وجہ سے۔ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، لوگوں پیروی کرو میرے رسول کی جو شجر کائنات کی اصل ہے، جو شجر کائنات کی بنیاد ہے۔ یہ ساری کائنات صدقہ ہے میرے مصطفیٰ کا، وہ اصل کائنات، وہ مبدأ کائنات، وہ مصدر کائنات، وہ ہے تو کائنات ہے، وہ نہ ہو تو کائنات میں کچھ نہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، لوگوں پیروی کرو اس رسول کی جو شجر کائنات کی اصل ہے، جو شجر کائنات کی اصل ہے۔ اچھا دیکھیں، اب میں پوری توجہ مجھے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی جو بنیاد رکھی نا وہ جڑ سے ہے۔ بولیے کیا؟ اب جڑ سے تنا بنتا ہے، بولیے کیا؟ تنا بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ شاخیں ہوتی ہیں، پھر شاخوں کو پھل لگتے ہیں، پھر ان کے اوپر رونق آتی ہے، بہار آتی ہے، خزاں بھی آتی ہے۔ بولیے اگر کوئی شاخ درخت سے کاٹ دی جائے اور اسے پانی کے اندر رکھ دیا جائے وہ رہے گی یا گل سڑ جائے گی؟ ہاں پانی کے اندر ہے، کیوں گل سڑ گئی؟ جڑ تو زمین سے پانی لے رہی تھی، اس کو ہم نے دستی پانی دے دیا، یہ پھر بھی گل سڑ گئی، کیوں؟ درخت سے کٹ جو گئی۔ علامہ نے کہا تھا پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، اور اگر کوئی شاخ درخت سے ٹوٹ جائے ایسے ساتھ لٹکی رہے، بہار میں اس پہ بھی بہار آ جاتی ہے۔ تو بس یہ سمجھ لیں جو
اس اصل کائنات سے جڑا رہے گا، شجر کائنات کی اصل میرا مصطفیٰ جو در رسول سے جڑا رہے گا، وہ کچھ عرصے کے لیے دور بھی چلا جائے نامراد نہیں رہے گا، اور اگر کوئی مصطفیٰ سے کٹ جائے گا وہ گل جائے گا، وہ سڑ جائے گا، اس کی عبادت، اس کا پانی، اس کی ریاضت اسے تباہ کر دے گی، بچے گا وہ جو مصطفیٰ سے جڑ کے رہے گا۔ چاہے جتنی مرضی تو مسلح کر لے، جو مرضی کر، اگر تو کٹ گیا اس درخت سے جو اصل کائنات ہے تو پھر بولیے اچھا درخت کی بھی شان ہے، درخت کی بھی ایک، حالانکہ اتنا موٹا تنا ہوتا ہے تو تنا کیا کرتا ہے اپنا پھل آگے بانٹ دیتا ہے۔ تنا بھئی اتنا پھل ہے تو تنا پہلے اپنے ساتھ لگایا، اپنے ساتھ تو لگاتا ہی نہیں ہے، پھل دیتا ہے شاخوں کو، اچھا چھاؤں دیتا پتوں کو، وہ درخت جو ہے نا اس کی جو اندر تنا ہے لکڑی، اس کو پھل نہیں لگتا، وہ خالی رہتا ہے اور آگے بانٹ دیتا ہے۔ بس یوں سمجھ لیں یہ جو اصل ہے نا، اصل یہ حضور شیخ الاسلام کی اندر اصل اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور یہ اوپر شاخیں لگی ہوئی ہیں، منہاج القرآن ویمن لیگ، منہاج القرآن یوتھ لیگ، منہاج القرآن علماء کونسل، تحریک منہاج القرآن، منہاج القرآن ویلفیئر سوسائٹی، یہ پھل لگے ہوئے الگ الگ، اصل بولو اصل وہ ہے، باقی یہ ساری شاخیں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ پھول ہیں، کوئی چلڈرن ونگ ہے، کوئی ویمن ونگ ہے، تو اپنے اوپر نہیں رکھا، سارا کچھ بانٹ دیا، جو جتنی مشن کی خدمت کرتا جائے گا اسے اتنا اجر ملتا چلا جائے گا۔ بس آپ کا کام ہے محنت کرنا، سائیں پھل خود ہی لگاتے جائیں۔ تو اس کا معنی جو الذین یتبعون الرسول نبی الامی، لوگوں پیروی کرو تو رسول کی جو باخبر بھی ہے اور شجر کائنات کی بولیے اصل بھی ہے، کیا اصل۔ اچھا جڑ کی دو خوبیاں بھی آپ کو بتا دوں۔ نمبر 1 جڑ پہلے ہوتی ہے، تنا کبھی آپ نے سنا ہو جی ماشاءاللہ ہماری مکئی 2 کلے اگ پئی ہے تو ابھی جڑیں نہیں آئی، بس سٹے لگ گئے ہیں۔ پہلے جڑ آئے گی تو سٹا لگے گا، جڑ پہلے ہے، جڑ اول ہے، جڑ بولیے جڑ اول ہے، تنا بعد میں، پھل بعد میں، پھول بعد میں۔ تو جب کہنا الذین یتبعون الرسول نبی الامی تو مانا لوگوں پیروی کرو میرے اس رسول کی جو شجر کائنات کی اول ہے، کائنات میں کچھ نہ تھا، یا خدا تھا یا نور مصطفیٰ تھا، اسی نور مصطفیٰ کو توسیع دیتا چلا گیا، لوح و قلم اسی نور سے، بحر و بر اسی نور سے، شمس و قمر اسی نور سے، کائنات میں کچھ نہ تھا تب جب کب لوح و قلم نہ تھے، بحر و بر نہ تھے، خشک و تر نہ تھے، برگ و صبر نہ تھے، فرش نہ تھا، عرش نہ تھا، دماغ نہ تھا، دھیان نہ تھا، قسمہ نہ تھا، بستی نہ تھی، عشق نہ تھا، مستی نہ تھی، اس وقت یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ۔ لوگوں پیروی کرو میرے رسول کی جو اول کائنات، یہ سارا کچھ جو کائنات میں پیدا ہوا اسی نور مصطفیٰ سے ہوا ہے۔ سب سے پہلے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو، اور پھر اسے توسیع دے دے کے اسی نور سے جب توسیع دی کوئی صفی اللہ بن گیا، کوئی کلیم اللہ بن گیا، کوئی ذبیح اللہ بن گیا، اور کوئی حبیب اللہ، اسی نور سے سارا کچھ بنا دیا، گل سمجھے نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو فرمایا وہ پیروی کرو اس رسول کی جو اول کائنات، بولیے جو اول ہے۔ ایک اور خوبی بھی ہے، جڑ آخر بھی ہوتی ہے، درخت کاٹ کے پھینک دو جڑ ختم ہوتی کہیں نہ کہیں سے پنگر آتی ہے، اپنا زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل آتی ہے، جڑ ختم نہیں ہوتی، جڑ ختم کوئی بڈ پاڑ ایسا بندہ ہو جو پوری جڑ نکال لے وہ کہیں نہ کہیں پھر بھی بچ جڑ اول بھی ہے، جڑ آخر بھی ہے، سارا درخت کاٹ دو جڑ پھر بھی بولو۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول نبی الامی، لوگوں پیروی کرو میرے اس رسول کی جو شجر کائنات کا اول بھی ہے، جو شجر کائنات کا آخر بھی ہے، کائنات میں کچھ نہ تھا، میں تھا، نور مصطفیٰ تھا، میں درود پڑھ رہا تھا، کائنات میں کچھ نہ رہے گا، تب بھی خدا ہوگا، نور مصطفیٰ ہوگا، اللہ پھر بھی درود پڑھ رہا ہے۔ الذین
अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी, लोगों पैरवी करो उस रसूल की जो शजरे कायनात की अव्वल भी है, आखिर भी है, असल भी है। बात समझे नहीं? जिनका ये अकीदा हो नबी मर गया तो मिलाद कैसा, तो मैंने कहा अगर नबी मर गए मिलाद कैसा, नबी चलेगा फिर कलमा ही बदलना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह का सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, बोलो अल्लाह के रसूल भाई हैं, इसीलिए छाँव है, ये माँ की ममता, ये बाप की शफ़क़त का इशारा उसी असले कायनात के सबब से है, वो असले कायनात है। अच्छा तुझे फिर समझ ना आए ना, फिर किस्सा मिराज पढ़ लेना। ये मिराज का महीना है जब असले कायनात, रूहे कायनात, मसरे कायनात, मावा कायनात यहाँ से गए ना तो कायनात खत्म हो गई। मिराज की रात जब मेरे नबी अल्लाह के कुरम में गए तो कायनात जहाँ थी उधर ही रुक गई ना, तारे रुक गए, चांद रुक गया, ज़मीन रुक गई, पानी रुक गया। मेरे नबी जब तक उसके कुरम में रहे कायनात जामिद रही। जब रूह वापस आई तो कायनात में हलचल आई, भी उसी तरह बहने लगा, बिस्तर भी गर्म। तो समझ गए हो मेरे मुस्तफ़ा हैं, अगर चले गए तो कायनात खत्म हो जाएगी। वो असले कायनात है, वो मावा कायनात है, वो मसले कायनात है, ये सब कुछ है तो मुस्तफ़ा के होने की वजह से। जिस दिन वो चले गए फिर सब कुछ चला जाएगा। तो आका आज भी बोलिए, बस फर्क इतना है, पहले हर किसी को नजर आते थे, अब किसी किसी को नजर आते हैं। पहले हर किसी को और अब साहबे नजर को, बोलो ना, पहले हर किसी को अब हर किसी को नजर आते। बस वो है अब उनको देखने के लिए दिल का आईना साफ करना पड़ेगा। कहते दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया तो जब दिल ही काले हो गए, झूठ, दजल, फरेब, गीबत, दुश्मनी, तो फिर नजर कहाँ से आए? पहले आईना साफ होगा। कहते मोमिन मोमिन का आईना होता है। क्या मोमिन मोमिन का? हदीस पाक है मोमिन मोमिन का। अच्छा चोर को हर बंदा चोर नजर आता है, मोमिन को हर बंदा मोमिन नजर आता है। जैसी शक्ल होती वैसी नजर आनी है। अगर बंदे का अंदर काला हो तो हर बंदा काला नजर आता है, अंदर रोशन हो तो हर बंदा। बोलिए, ये मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं। हम जब बचपन में थे ना, छोटे होते, तो जब दूध वाला दूध देने आता था ना, तो मेरी माँ ने कहा बेटा भांडा अंगाल है। मैंने कहा माँ जी पहले ही देखें धो दो कि आपने इसको सफ़ेद किया है, 5-6 बार पहले ही धो दिया है, अब इसको क्या धोना है? उन्होंने कहा ना ना मेरा बच्चा, अल्लाह का नूर कौन है? बात समझे? अल्लाह का नूर डालना है इसमें। अल्लाह का नूर क्या? वो बर्तन जिसमें दूध डालना है, दूध भी अल्लाह का नूर है, व्हाइट कलर है ना, तो माँ ने उसका नाम रखा था अल्लाह का नूर है। तो जब आपने ये दुनिया का नूर डालना है तो बर्तन को 5 बार धोते हो, और जहाँ उसका नूर आना है उसको काला स्याह किया है, इसको साफ करना है। कुरान पढ़, झूठ निकाल, दजल निकाल, दुश्मनी गीबत निकाल, बर्तन साफ कर। जब ये साफ हो गया, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया, जब आईना साफ होगा तुझे मुस्तफा आज भी नजर आएंगे। शाह फरमाते पढ़ पढ़ आलम फाजल होए हैं, कभी अपने आप नु पढ़िया ही नहीं। पढ़ पढ़ आलम फाजल होए हैं, कभी अपने आप नु पढ़िया ही नहीं। ते जा जा वरना मंदिर में सीधी, कभी मन अपने विच बड़े, ते रोज शैतान न लड़ना, कभी नफ्स अपने न लड़े ही नहीं। आसमानी उड़दियां फाड़ना बुलिया जड़ा विच बैठा नु पड़े। बात अपने अंदर, हमें अपना ऐब तो नजर नहीं आता, दूसरे तो सारे ऐब वाले हैं। माँ से पूछो ना, वो कहेगी नहीं नहीं मेरा बच्चा तो बड़ा ही अच्छा है, मेरा बेटा कभी गलत सोबत में नहीं बैठा, मेरा बेटा तो सारा दिन अंदर बैठ के ऑनलाइन क्लासें पढ़ता है। तो बाकियों के बच्चे खराब है। और भाई अपने बच्चे पे भी जरा गौर करो, कौन सी ऑनलाइन क्लासें पढ़ रहा है? अपने बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है, ना माँ के पास ना बाप के पास। दूसरे की बेटी बेटे के ऐब नजर आते हैं, अपना हर किसी को साफ नजर आता है। तो बुल्ले शाह फरमाते हैं कि अपने अंदर भी चाहती पा, अपने बच्चों पे भी, उनको भी टाइम दें, उनका भी ख्याल करें। बच्चों की दोस्तियां कैसी हैं, बच्चों की उठक बैठक कैसी है, बच्चों के रुझानात कैसे हैं। बेटियों पे माँ की नज़र है और बेटों पे बाप की नज़र है, मगर हमारी अपने बच्चों पे नहीं, लोगों के बच्चों पे नज़र है। दूसरों की सलाह कर रहे हैं, अपने घर की खबर नहीं। तो वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों पे निगाह रखें कि बच्चों के रुझानात क्या है।
الذین یتبعون الرسول النبی الامی، دوسرا معنی کیا ہوا؟ اصل کائنات، اصل کائنات۔ اگلا معنی مجھے بیان کرو۔ کا یہ جو ہے نا امام، امام کا مادہ اشتقاق بھی ہے، امت، امت کا مادہ اشتقاق بھی ہے۔ یہ جو امت ہے نا، لفظ امت، اس کا مادہ اشتقاق سے امت بنا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، امت ان پڑھوں کے گروہ کہتے ہیں؟ بولو، تو یہ امت مسلمہ ہے، یہ فلاں امت ہے، تو کیا وہ سارے ان پڑھ ہیں؟ امت کا معنی ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا ایک عقیدے پر، ایک دین پر، ایک مذہب پر اکٹھے ہو جانا۔ تو میں اکٹھے ہونے کا معنی بھی پایا گیا۔ امی، وہ جس میں کچھ جمع کیا۔ الذین یتبعون الرسول نبی الامی، اس وجود میں بھی کچھ جمع کیا ہے تو ایک وجود امی بنا۔ اللہ ہاں ہاں وجود ایک تھا، میں نے آدم کو اسی میں جمع کیا، وجود ایک تھا نوح کو اسی میں جمع کیا، وجود ایک تھا شیش کو اسی میں جمع کیا، وجود ایک تھا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کو جمع کیا، وجود ایک تھا اس نے یوسف کو رکھا، وجود ایک تھا لانے داؤدی کو جمع کیا۔ میرا حسن چمکتا گیا، نبی بنتے گئے، جب سب کچھ ایک جگہ پہ جمع کیا تو محمد مصطفیٰ امی بن گئے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، لوگوں پیروی کرو اس رسول کی جو سارے نبیوں کا مجموعہ ہے۔ حسن یوسف دمِ تھا، ید بیضاداری، آنچ خوباں ہم ادارت تو طرح۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ رسول ہے۔ باقی نبیوں کو تو اللہ نے گن گن کے عظمت کمالات گن گن کے، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین۔ جب آئی نا اپنے حبیب کی باری، فرمایا حبیب تجھے وہ کچھ دیا جو میں نے کسی کو بھی نہیں دیا، تجھے وہ کچھ دے رہا جو میں نے کسی کو نہیں دیا۔ ان کے معجزات 1 2 3، کسی کو 4، کسی کو 6 سے زیادہ نہیں، مگر میرے نبی کی باری فرمایا مصطفیٰ تجھے میں نے سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا دیا۔ تیری ذات معجزہ، تیرے بال معجزہ، تیری رفتار معجزہ، تیری گفتار معجزہ، لمبے لالی معجزہ، خط مشکی معجزہ مصطفیٰ، تیرا چلنا معجزہ، تیرا کھانا معجزہ، تیرا آنا معجزہ، معراج کی رات جانا معجزہ، انگلی پہ چاند کا نچانا معجزہ، ڈوبے سورج واپس پلٹانا معجزہ، 14ویں رات کے چاند کا سینہ چیر کے زمین پہ لانا معجزہ، جعفر کے معجزہ بچے زندہ فرمانا معجزہ، دادا کی نکلی آنکھ کا ڈیلا درخت کا نور پلٹانا معجزہ، انگلیوں سے پانی کے چشمے چلانا معجزہ، درختوں کو قدموں میں بلانا معجزہ، کٹے بازو جوڑ کے سرجری فرمانا معجزہ، معراج کی رات عرش پہ آنا پھر واپس۔ حبیب تجھے سب کچھ تیرے اندر جمع کیا ہے، تجھے وہ کچھ دیا ہے۔ انبیاء نے یہ سمجھا ہم سب کو ملا، مگر مصطفیٰ جو تجھے ملا وہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، لوگوں پیروی کرو اس رسول کی جو باخبر ہے۔ اور بولو اچھا اب ایک اور بات سن لیں، قرآن مجید میں اللہ نے قرآن کو جب شروع کیا تو سورہ فاتحہ کا نام رکھا ام الکتاب۔ سنتے کہ نہیں؟ آپ نے سنا کہ نہیں؟ ام الکتاب کسے کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کا۔ اس کا مطلب قرآن کھولنے والی، قرآن کی پہلی سورت ام الکتاب۔ اور قرآن میں مکہ کو قرآن نے کہا ام القرآ، ام القرآ، کریوں کی اصل، کریوں کی اصل۔ یہ کائنات میں جب طوفان نوح علیہ السلام آیا تو ہر طرف پانی، تندوروں سے پانی نکلا نا، پانی پانی بھر گیا۔ پھر وہ جودی پہاڑ پہ جا کے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لگی، پھر پانی اترا، تو جو پانی اترا نا، جو سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا ظاہر ہوا وہ مکہ تھا۔ اسے کہا ام القرآ، کریوں کی اصل، کریوں کی ماں۔ وہ جو ام القرآ نا، قرآ کریا کی جمع ہے، کریا کہتے ہیں دیہات کو، قرآ یعنی ساری کائنات کی بستیوں کی اول۔ اور لوح محفوظ کو بھی امی کہا، ام الکتاب۔ ایک مصطفیٰ امی تھوڑا ہے، جہاں سے قرآن کا آغاز ہوا قرآن امی، جہاں سے کائنات کا آغاز ہوا وہاں مکہ امی، جس میں کائنات کا علم جمع ہوا تو ام الکتاب، جسے لوح محفوظ کہا گیا۔ تو ایک مصطفیٰ امی تھوڑا ہے، یہاں قرآن بھی امی ہے، مکہ بھی امی ہے، لوح محفوظ بھی امی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا
शहर, अली उसका। तवज्जो रखनी है। मैं इल्म का, अली उसका। मैं इल्म का, अली उसका। अब अगर किसी ने शहर में आना हो और दरवाज़ा छोड़ दे, दीवार फलां के अंदर आ जाए, आप उसकी चित्रौल करेंगे? या वो चोर होगा या वो डाकू बेईमान जो अली को वली ना माने, विलायत की बातें करे। बात समझे नहीं? जो दीवार फलां के अंदर आए, जो सीधा दरवाजे से आएगा वो तो होगा अली के दर से होके आने वाला, और जो अली को वली ना माने फिर विलायत की बातें करे, या वो चोर है या वो डाकू है, वली वो होगा जो अली को वली माने। मैं इल्म का शहर, अली उसका। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने आप को इल्म का शहर कहा। तो मेरे आका कहाँ रहते थे? मदीना में। कहाँ? मेरे आका का सारा, अभी देखें आपको हैरत अंगेज बात बताऊं, पूरी दुनिया में कोरोना आया, पूरी दुनिया में कोरोना आया, बड़े लोग मरे, पूरी दुनिया में कोरोना आया, मगर इस पूरे अरसे में, पिछले एक पूरे साल में मदीना शरीफ में, मक्का पाक में कोई एक शख्स भी कोरोना का मरीज नहीं आया। किसी मदीना में कोरोना आया ही नहीं। अल्लाह ने अपने नबी के शहर को आज भी पाक ही रखा हुआ है ना। मदीनातुल इल्म, मैं इल्म का शहर, अली उसका। मदीना को कहा जहाँ मेरा नबी रहे, इल्म का शहर। और कुरान ने मक्का को उम्मुल कुरा, करियों की माँ। नुक्ता समझ ले, ईमान ताज़ा हो जाएगा। गरिया कहते हैं पिंड को, देहात को, मौजा को, चक को, या तू समझ ले आसान कर दूं, जहाँ से हर चीज़ मिले ना उसे कहते हैं शहर, जहाँ से कुछ मिले कुछ ना मिले उसे कहते हैं पिंड, उसे कहते हैं करिया, उसे कहते हैं बस्ती। अल्लाह मुस्तफा मेरा मक्का करिया है, तेरा मदीना शहर है। तो मेरे पास आएगा, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। मुस्तफा जिसने सब कुछ लेना है तेरे शहर मदीना में आना, खैरात जो मिलेगी तेरे मुस्तफा से मिलेगी। और इसी से इमाम बना है, इसी से इमाम कहते हैं जो मुक्तदा हो, और जो पीछे खड़े उसे कहते हैं मुक्तदी। इमाम कहते हैं जो इक्तदा, जिसकी इक्तदा की जाए, जो मुक्तदा हो, जो आगे हो। तो फरमाया लोगों पैरवी को रसूल की, जो इमामों का इमाम है। एक चीज में जो मुक्तदा हो उसे इमाम कहते हैं। और जो सारी कायनात के इमामों का इमाम बने, मेराज की रात तो जो है कि नहीं, 1.25 लाख अंबिया, दादा भी है, बाप भी है, मुसल्ला खालिद हबीब, इस काबा का भी इमाम तू, उधर भी आ इमाम। अल्लाज़ीना यत्तबिऊना रसूल नबी उम्मी, लोगों पैरवी करो उस रसूल की जिसने सारी कायनात को इमाम दिए और खुद इमामों का इमाम बना। वो रसूल आज़म जिसके वजूद से इमाम हसन मुतवल्लद हुए, इमाम हुसैन, इमाम हसन अस्करी, इमाम नकी, इमाम जाफर सादिक, 11 इमाम जिसके वजूद से पैदा हुए, वो वजूद मुस्तफ़ा, जिसने सारी कायनात को इमामत दी। वो कौन? मुस्तफ़ा उम्मी। और जब कहा ना कि लोगों पैरवी को उस रसूल की जो इमामों का इमाम है, फिर नक्शा अल्लाह ने मिराज की रात मस्जिद अक़सा में खींचा। सारी कायनात के इमाम, अपने अपने ज़माने के इमाम का, चलो आज जाओ अक़सा में, आज इमामों का इमाम आ रहा है। तुम यूँ करना मुसल्ले पे खड़ा कोई ना हो। अल्लामा साहब मेरे आका इधर अपने घर बुला लेते, बैतुल हराम में सारे नबी आते, मेरे आका इनकी जमात करवाते, इधर से सीधा ही बुराक ऊपर चला जाता, मगर नहीं, उनके घर में जाके। ये दुनियापुर में अल्लामा साहब है, अल्लामा मुलाजिम हुसैन डोगर साहब, अल्लामा मुलाजिम हुसैन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। किसी बंदे ने चिट भेज दी उनको, चिट पे लिखा था कि डॉक्टर ताहुल कादरी शियों की मजल से पढ़ता है, इनके बारे में 2-4 जुमले बोलें। उसने ऐसे चिट पढ़ी, उसने किसने चिट भेजी? बतागा जी मैंने भेजी। उसने कहा जी ताहुल कादरी मुझे भी पता है शियों की मजल से पढ़ता है, मैं तो नहीं पढ़ता, उन्होंने जाके पूछ क्यों पढ़ता है। मेरे पास आगे पूछने नहीं पढ़ता, ताहुल कादरी है, पूछने मेरे पास आगे हो, वो पढ़ता है, उसी से जाके पूछो। चलो अगर तुमने पूछ लिया है तो फिर मेरी बात सुन, मौलवी और भी बड़े ने, पर शिये किसी और से तो नहीं अपनी मजलिस में पढ़ाते, इसी से क्यों पढ़ाते हैं? और फिर ताहुल कादरी उनकी मजलिस में पढ़ता है,
وہاں جا کے بات تو اپنی کرتا ہے، صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاتا ہے. یہ تو اعزاز ہے اہل سنت کے پاس کہ اہل تشیع بھی اسے اپنی امام بارگاہ میں بلا کے سنتے ہیں اور یہ وہاں جا کے صحابہ کی عظمت کے نعرے لگاتا ہے. مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تو ان کے شاگردوں کے قدموں جیسا بھی نہیں ہوں. اس کے شاگرد پوری دنیا میں گھومتے ہیں اور ملازم حسین ڈوگر پاکستان تو باہر ہی نہیں گیا، بیجا تھلے. یعنی ایسا جواب دیا کہ دیکھیں یہ تو اعزاز کی بات ہے. بندہ دوسرے گھر میں جائے اور علماء یہاں تشریف فرما ہے، جو مسجد کا امام ہوتا ہے نا اپنا مصلی نہیں چھوڑتا. اس کو پتا ہو نا آج کسی اور نے آ کے جماعت کرانی ہے، وہ پاج اڑتا ہی نہیں، سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے گا. بھائی کوئی اور میرے مصلی پہ کھڑا ہونا جائے. اور ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کی بستی ہے، کوئی علامہ فامہ جو مردی ہو باہر ہوگا، یہاں جب آپ کی مسجد میں نماز پڑھے گا نا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا پیچھے ہٹو میں بڑا علامہ آگے میں جماعت کراؤں گا. نہ وہ جتنا مردی بڑا پیر ہو، ہمارا امام ان پڑھ ہو تھوڑا پڑھا اسی کے پیچھے نماز پڑھنی پڑے گی. جس کا مصلی وہی بولو، جس کا مصلی وہی امام. اگر میرے آقا یہاں پڑھاتے تو کئیوں نے اعتراض کیا یہ کون سی بڑی بات ہے جی، ان کی اپنی مسجد تھی، انہوں نے پڑھانی تھی، وہی امام تھے. علامہ حبیب ان کو اتنا موقع بھی نہیں دینا. تو ہے امام القبلتین، تو ہے امی، تو ہے امی، سارے اماموں کا امام تجھے میں نے بنانا ہے. میرے ہیں دو گھر، میرے ہیں دو قبلہ، ایک یہ ایک فلسطین والا. حبیب آ، میں سب کو وہاں جمع کرتا ہوں جو ساری کائنات کے امام 1,24,000 قطاروں میں کھڑے ہیں. مصلی خالی تو میں مصطفیٰ مزہ تب ہے مصلی ہو بنی اسرائیل کا، امامت ہو تیری، زمانے کو پتہ چل جائے کائنات میں فقط امی تو ہے. اماموں کا امام الذین یتبعون الرسول نبی الامی. لوگوں پیروی کرو اس رسول کی جو باخبر ہے اور دنیا میں سب کچھ ماں کی گوشت سے لے کے آیا ہے، جس کو اللہ نے سب کچھ پڑھا کے بھیجا ہے، جو اصل کائنات ہے، شجر کائنات کی اصل ہے. 5 معنی اور بھی بیان کر دیتا اگر ٹائم ہوتا، اگر ٹائم ہوتا. اور میں نے بغیر سپیکر کے خطاب کر دیا ہے. دامے اٹھا کے بھی لے جاتے، ہمارا کیا لے جاتے. ہاں لیکن مجھے میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں جب آیا نا ادھر مسجد میں بیٹھا تو یہ بچے نعت پڑھ رہے تھے سارے نا، تو یہ بیٹھا گورے سے رنگا، یہ کہہ رہا بن کو جیوے نہ چھڈ وے. پولیس والوں کا پکڑ لو اس کو، وہ آ گئے، انہوں نے کہا اس کو پکڑ لو، اس کو کوجی وے کے نہ چھڈو. اور بھائی وہ آ گئے، انہوں نے کہا اس کو پکڑ لو. میں تو چپ کر کے نکل گیا اندر. میں نے کہا میں تو اندر جاؤں بھائی، ان کو ہو کیا گیا ہے، کسی نے فون لگا دیا ہے. میری ایک بات سنیں، ان کا طریقہ کاری ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں پولیس والے بھی. میں ایک جگہ پہ میری تقریر تھی، کسی ادھر مشرف کا نیا دور تھا، تو سپیکر پہ رات لڑکے پڑھ رہے تھے، پولیس والے آ گئے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا. کہا سپیکر بند کرو، چلو مولوی نے اندر باؤ. میں کہا مینو کا دلی بھائی جی، میں نے سپیکر کھلا ہے. میں نے کہا میں کھولیا، میں تو پڑھا لکھا بندہ، میری جب تقریر کی باری ہے کہ میں سپیکر بند کر کے کرنا. میں نے کہا مجھے پتا ہے قانون کا، ان کو پکڑے جنہوں نے کھولا ہے. اچھا پھر میں نے کہا اب بچوں چودھری صاحب کو ایسا کرو چائے پلاؤ. ساتھ میں نے یوں اشارہ کیا، 200 روپیہ دیا، چودھری صاحب نے چائے پی، السلام علیکم. یہ طریقہ ہوتا ہے، ان سے لڑا نہیں جاتا. جب وہ آئے تھے چپ کر کے کوئی بات نہیں، چودھری صاحب جی بسم اللہ، بس اتنا ہی کام ہوتا ہے. یقین کریں یہ نہیں چھوڑتے. میں اکثر رات کو سفر کرتا ہوں نا تو ناکے پہ ہمیں بھی روک لیتے ہیں. مولوی صاحب مہربانی، واپسی پہ 25 30 50 دینے پڑتے ہیں رات کو، کیونکہ انہوں نے بیچارے سگریٹ پانی پینا ہوتا ہے. یہ تو قبر میں جب حساب ہوگا پھر ہی پتا چلے گا نا، یہ تو قبر میں حساب ہوگا. دیکھیں آقا کی محفل تھی، چلو فون آ بھی گیا، آگے دیکھتے پوچھتے بھی کیا ہو رہا ہے. سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، کہتے چلو ہمارے نبی کا ذکر کرتے رہو، ہم آپ کی رپورٹ اوکے دے دیں گے، کوئی بات نہیں. مگر اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی تو اب دل پہ بوجھ تو ان کے ہوگا کہ یار ہم کیا کر کے آ گئے. مگر وقت ہاتھ سے گزر جاتا ہے، جو لمحہ گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. دوستان محترم، یہ زندگی بڑی چھوٹی ہے. اللہ گواہ ہے، ہمیں اللہ نے صدی میں حضور شیخ الاسلام کی صورت میں ایک ایسی علمی تحریک عطا فرمائی ہے. اس وقت کائنات انسانی میں حضور شیخ الاسلام سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. دشمن
جو حضور شیخ الاسلام سے دشمنی رکھتے ہیں سیاست میں، ان کے قد میں، وہ بھی ایک بات ضرور کرتے ہیں، کہتے ہیں طاہر القادری جیسا عالم کوئی نہیں ہے۔ بولو ایسی بات ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ جو مرضی دشمنی رکھے لیکن کہیں گے نہیں یار ان جیسا نیک بندہ کوئی نہیں ہے، تو مانتے کیوں نہیں؟ مان بھی لو۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا، کافر کہتے تھے اے محمد تو سچا ہے، تو امین ہے، تو صادق ہے، پر تیرا کلمہ نہیں پڑھنا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ وہ بھی نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے تو سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، تیرے جیسا ہے کوئی نہیں، مگر ہم نے تیری پیچھے چلنا نہیں کیونکہ ہم کافر ہیں، تو ہم امتی ہیں نبی کے، مرنے کے بعد مانیں گے، زندگی میں نہیں مانتے۔ آج وقت ہے، اللہ گواہ ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ جاؤ۔ کیا جڑ جاؤ؟ آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں نا، ہماری مائیاں گھر میں چکی ایسے دانے پیستی تھی نا، 2 پارٹ ہوتے ہیں نا چکی کے، 2 پارٹ، ان کے اندر ایک کلی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ کلی۔ وہ کلی اگر درمیان میں نہ ہو تو آپ ایسے چلائیں گے تو کبھی ادھر سے پارٹ ہو جاتا ہے، کبھی ادھر سے، وہ کلی ان کو باندھ لیتی ہے۔ ویسے اپنے مدار میں پھر چکی چلتی ہے، دلیا بنا لو، آٹا بنا لو، کمال اس کلی کا ہے۔ بولو وہ کلی کیا ہے؟ وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ بس زمانہ گھوم رہا ہے، جو آقا کے در سے جڑ جائے گا تو وہ بچ جائے گا۔ اور آج آقا کا در کیا ہے؟ یہ منہاج القرآن، قرآن کا رستہ، یہ مہمان خانہ رسول ہے۔ اور پھر آپ اور منظر، اس کلی کے ساتھ کچھ دانے ایسے ہوتے ہیں جو کلی سے جڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اچھا پارٹ جتنے بھی گھوم لیں، جب بھی چکی کھلے گی نا، کچھ اتنے سے دانے جو کلی کے ساتھ ایسے جڑ کے بیٹھے ہوں گے وہ بچے رہیں گے۔ اچھا ان پہ اثر نہیں ہوتا پارٹوں کا، وہ کچھ مچو ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیں جو جڑ جائے گا نا کسی کے ساتھ وہ بچ جائے گا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اللہ گواہ بڑے فتنے ہیں، فتنہ ہی فتنہ ہے، جس کو بھی انگلی لگائیں گے فتنہ۔ اور سب سے بڑا فتنہ اپنے گھروں میں ہے، یہ دیکھو یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بولو ہے کہ نہیں؟ یہ جب نہیں تھا نا، یہ جب نہیں تھا اتنے گناہ نہیں تھے، اس نے ہر گناہ آسان ہی کر دیا۔ جو فاشی، جو ریانی، جو گندگی اس میں ہے، ہر چیز کھائے بیٹھا ہے۔ پہلے زمانے ٹیپیں ہوتی تھی، غریب آدمی پاس نہیں ہوتی تھی، امیروں میں ٹیپ ہوتی تھی، اب ٹیپ اس میں، VCR اس میں، فلمیں اس میں، ڈرامے اس میں، ہر چیز اس میں آ گئی۔ ہر چیز آپ بندہ اپنے ساتھ سینے سے لگائے بیٹھا ہے، بچوں کو دیا ہوا ہے، بچے کہتے ہیں میں ذرا آن لائن کلاس کر لوں، پتہ نہیں کون سی کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو فتنہ ہمارے گھر میں پڑا، ٹی وی فتنہ، گھروں کا ماحول فتنہ۔ تو ان فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، صحبت اختیار کر لی جائے، کلی سے جڑ جائے، اور آج کے دور میں وہ کلی منہاج القرآن ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی خطابات ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کی صحبت ہے، بس اس صحبت میں آ جائیں، جڑ کے بیٹھ جائیں، فتنے اوپر سے گزر جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان فتنوں میں پڑھ کے فتنوں کا شکار ہو جائے۔ یہ صدی بلکہ آنے والی 1000 صدی منہاج القرآن کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور شیخ الاسلام نے اتنا کام کر دیا ہے، ان کے کام گنوانے پہ آؤں میری عمر چھوٹی ہے، ان کے کام گنوا نہیں سکتا۔ کتابوں کو گننا شروع کروں تو 1000، کتابات کو سننا گننا شروع کروں تو 5000 سے زیادہ موضوعات، اور پھر خطابات کی ایک لمبی فہرست۔ میں کیا گنوں، سکول گننا شروع کروں میں تھک جاؤں۔ ویلفیئر کے کام، اسلامک سینٹر، یونیورسٹیاں، سکول، پھر ویلفیئر، کتنی بچوں کی شادیاں، اتنا بڑا کام ہے، تاریخ لکھتے لکھتے تھک جائے گی، مگر حضور شیخ الاسلام کی خدمات کو لکھا نہیں جا سکے گا۔ اور ہم قسمت والے ہیں کہ آج ہم ان کی سالگرہ پر اپنے نبی کا جشن منا کے سجدہ شکر ادا کریں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے صدقے ہماری حاضری قبول فرمائے، اور جو تھوڑی بدمزگی ہوئی ہے اب اس کو بھول جائیں۔ لنگر تیار ہو گیا جی ماشاءاللہ، بس مجھے یہی انتظار تھا کہ وہ تیار ہو جائے، کیونکہ لنگر سے باہر ہوتی ہے، لنگر سے اچھا یقین کریں سنی لوگ جو ہے نا وہ لنگر کے بڑے دیوانے ہیں، لنگر نبی کا کھاتے ہیں، مگر نبی نے نماز دی، نماز نہیں پڑھتے۔ نبی نے اہل بیت دی ہے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ان کا نام ابھی ذہن سے، پچھلے دنوں میں ان کی تحقیق پڑھ رہا تھا، یورپ کے ڈاکٹر ہیں، پاکستانی ہیں، یورپ میں جا کے تحقیق کی۔ آپ کے لیے بیٹی بتا رہا ہوں، اس نے کہا اگر عورتوں کو پتہ چل جائے سجدے میں جا کے چہرے پہ کتنا نکھار آتا ہے تو یہ جو کمپنیاں نا کریموں والی یہ ویسے بند ہو جائیں۔ یہ جو 4-4، 500 روپے کی کریم میں بلیچن ڈال کے نا تھپ تھپ کے اپنے منہ پہ
سارے پیسے جو بندے کماتے ہیں ادھر ہی لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت سجدہ کرے، کیا دیکھیں انہوں نے پھر مثال دی، انسان کا جو انسانی جسم ہے نا، یہ دل خون پمپنگ ہے، پمپ کرتا ہے ایسے، تو اوپر دماغ یہ اوپر والی منزل ہے، نیچے تو سرکل کرتا ہے لیکن اوپر چڑھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ جیسے 4 منزلہ مکان ہو تو جو اوپر والا ہوتا ہے نا وہ اکثر اوپر غسل خانے میں بیٹھ کے او نیچے سے ٹوٹی بند کرنا، میرا پانی نہیں آ رہا، میں نے نہانا، میں مر گیا پانی، کیونکہ پانی نیچے سرکل کرتا ہے، اوپر تبھی جائے گا جب ٹینکی فل ہوگی۔ تو جب انسان سر سجدے میں رکھتا ہے یہ خون سرکل کرتا ہے چہرے پہ۔ جو لوگ نمازی ہوتے ہیں نا ان کا رنگ کالا بھی ہو چہرے پہ نور ہوتا ہے، آپ غور کر کے دیکھیں، ان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے۔ بس اگر چاہتے ہیں چہروں پہ نور آئے آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں، 5 وضو کریں، نماز پڑھیں، آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی۔ اللہ کو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ہمیں نماز ایک تحفہ دیا ہے، اور ہمارے گھروں میں اب فجر کی نماز کا تو بالکل لحاظ ہی ختم ہو گیا، اللہ ماشاءاللہ۔ پرانے زمانے میں نانیاں دادیاں جو دنیا میں چلی گئی، اب صبح اٹھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، گھروں میں برکت تھی۔ اب وہاں رات کو 1-2 بجے یہ بند ہوتا ہے، یہ کمینہ ساری رات ہی چلتا رہتا ہے، یہ بند ہوتا ہے، کبھی سینے میں پڑا، کبھی ادھر پڑا، صبح فجر کی نماز کوئی نہیں، نہ ماں نے پڑھی، نہ باپ اٹھا، نہ بیٹی اٹھی، اسکول کے ٹائم پہ اٹھے، آدھا زیادہ ناشتہ کیا، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر کہتے ہیں جی سایہ ہو گیا ہے، جن آ گیا، بھوت آ گیا، تبھی کچھ بھی نہیں ہے، صرف قرآن اور نماز کو اپنے گھر میں قائم کر لو، یہ سارے دکھ دفع ہو جائیں۔ کر کے دیکھ لے، اللہ گواہ ہے، جن گھروں میں صبح آج بھی اٹھنے کا انتظام ہے، نماز ہے، قرآن ہے، وہاں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے۔ یہ سارا وبال قرآن اور نماز سے دوری کی وجہ سے ہے۔ اور جو تحریک منہاج القرآن کے کارکن ہیں، چاہنے والے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کے گھروں میں اگر نماز نہ پڑھی جائے پھر وہ قائد سے جھوٹا پیار کرتے ہیں۔ قبلہ حضور نے اپنی سالگرہ پہ اس دفعہ جو کل قبلہ حضور نے فرمایا کہ بیٹے میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، نہ کبھی کچھ مانگا ہے، بس آپ سے اب ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ ہر روز قرآن کا 1 رکوع تلاوت کریں گے ترجمے کے ساتھ، اسے سمجھیں گے، پڑھیں گے، اور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کریں گے۔ بس قرآن، اس سالگرہ کا تحفہ یہ ہے، قرآن کی تلاوت ہر روز اٹھیں، 1 رکوع 2 رکوع 2 آیتیں جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ عرفان القرآن پڑھنا شروع کریں۔ میرے قائد نے جو فرما دیا ہے اس میں علی برکت ہی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو میزبان ہیں اللہ ان کی اس کاوش کو، محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بار دیگر تحریک منہاج القرآن اور ان کے قائدین و کارکنان کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی پیاری محفل سجائی، قبلہ حضور کے نام پر آج کی محفل میلاد سجی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قائد کو عمر خضر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔